السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بات تو طے ہو چکی ہے کہ علی امین گنڈا پور اب زیادہ عرصے تک بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے عہدے پر قائم نہیں رہنے والے، اور اس بات کا علی امین گنڈا پور کو بھی پتہ ہے کہ جس دن وہ اڈیالہ جیل چلا گیا، خان سے ملاقات ہو گئی، خان پہلا حکم یہ کرے گا کہ گنڈا پور فوری طور پر استعفیٰ دو، اور ہو سکتا ہے گنڈا پور اکڑ جائے۔ یعنی یہ بھی بعید نہیں کہ گنڈا پور کہے کہ خان صاحب میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اب گنڈا پور استعفیٰ نہیں دے گا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ایک بڑا دعویٰ ہے، بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پھر آج القادری ٹرسٹ کیس کا تحریری فیصلہ آ چکا ہے جو سرفراز ڈوگر کی عدالت سے علیمہ خانم اور پی ٹی آئی کے وکلاء نے رجوع کیا تھا، اور انسداد دہشت گردی راولپنڈی کے جج کہاں غائب ہو چکے ہیں، اس حوالے سے بھی اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے۔ پھر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر بری طرح پھنسے ہیں، یعنی ایمان مزاری سے جو انہوں نے پنگا لیا وہ پنگا الٹا پڑ چکا ہے۔ اس سمیت مزید کئی خبریں میرے سامنے پڑی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آرمی چیف کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے، وہ بھی اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے گنڈا پور دیکھیں، گنڈا پور جو کچھ کر رہا ہے نا، اس کو دوبارہ مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ گنڈا پور نے یہ کیا وہ کیا۔ گنڈا پور نے جو خود کام کرنے ہوتے ہیں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ عمران خان کا کیا حکم ہے۔ عمران خان نے کہا کہ فنانس بل پاس نہیں کرنا، بجٹ پاس نہیں کرنا، اس نے کر دیا نا۔ یعنی جس چیز سے بھی عمران خان نے روکا، اگر اس نے کرنا تھا وہ کر گیا۔ احتجاج کا عمران خان نے کہا، اس نے احتجاج نہیں کیا، لیکن جب عمران خان کو چھڑوانے کی باری آتی ہے یا عمران خان کے ریلیف کے لیے کوئی بات ہوتی ہے تو گنڈا پور کہتا ہے دیکھو نا، عمران خان سے ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ یہ سب گنڈا پور کی دو نمبریاں، یہ اس کے بہانے ہیں کہ دو نمبری وہ کر رہے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں۔ اور عمران خان اب جب بھی اڈیالہ سے پیغام آتا ہے، گنڈا پور کے لیے ضرور پیغام آتا ہے۔ اب گنڈا پور کبھی کہتا ہے پاسپورٹ بلاک ہے، کبھی وارنٹ نکل جاتے ہیں، کبھی کوئی تماشا، کبھی کوئی تماشا، تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہ گیا۔ اور یہ میں خبریں آپ کو پچھلے 3 مہینوں سے دے رہا ہوں کہ گنڈا پور کی عمران خان کی نظروں کے اندر امیج مکمل تباہ ہو چکی ہے۔ عمران خان شدید غصہ ہے علی امین گنڈا پور سے، اور اگر گنڈا پور کبھی خان کے سامنے چلا گیا نا، پھر گنڈا پور کا کیا حال ہوگا دیکھیں۔ علی امین گنڈا پور کوئی عمران خان کی محبوبہ تو نہیں ہے کہ زلفیں رکھی ہوئی ہیں اور خان ان کی زلفوں کا اسیر ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آگے سے ایک خان بلائے، خان حکم دے، خان کا ووٹ بینک، خان کی جماعت، خان کا عہدہ، اور گنڈا پور آگے سے کسی اور کی گیم پر ہو، چاہے وہ ڈیم کی بات کرے یا دیگر باتیں کرے۔ دیکھیں گنڈا پور نے تو یہاں تک پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہا کہ بھائی میں اب عمران خان کا لگایا ہوا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعلیٰ ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے میری کرسی بچی ہوئی ہے۔ تو گنڈا پور تو بہت کلیئر ہو چکا ہے کہ وہ عمران خان کے نیریٹو کے ساتھ نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹو کے ساتھ ہے۔ فہیم اختر ملک سینئر صحافی، کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں، جے یو آئی فے کو کور کرتے ہیں، بلکہ نامور صحافی ہیں، 92 نیوز چینل پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اگر عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو استعفیٰ دینے کا کہہ دیا اور انہوں نے استعفیٰ نہ دیا تو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اکثریت میں ان کے خلاف عدم اعتماد میں نہیں جائیں گے۔ یعنی استعفیٰ ہو سکتا ہے وہ نہ دیں، کہیں کہ نہیں بھائی میں نہیں جا رہا، تو پھر گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد آئے، اور پی ٹی آئی کی بڑی تعداد جنہوں نے ایفیڈیوٹ دیے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، گنڈا پور کے مطابق 22 کے قریب لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو بیان حلفی دے کر کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہی رہیں گے، جیتے ہوئے ہیں۔ یعنی جیتے تو وہ جینون ہیں، لیکن ان کی جیت اس لیے ڈکلیئر ہوئی ہے، ان کو فارم 45 اور 47 اس لیے ملا، نوٹیفیکیشن اس لیے ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے مفادات ہم ان کا تحفظ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑی تعداد وہاں جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی تحریک انصاف کے ساتھ مل جائے۔ خان صاحب نے یہ کام نومبر سے پہلے کرنے ہیں، کیونکہ خان کا پلان یہ ہے کہ اکتوبر نومبر کے اندر ایک بڑی تحریک شروع کی جائے، اور خان نہیں چاہتا کہ غداروں کے ساتھ یہ تحریک شروع کی جائے، لہٰذا علی امین گنڈا پور کو فارغ کیا جا سکتا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر متفرق درخواستیں پرسوں جس پر سماعت بھی ہوئی تھی کہ جلدی 190 ملین پاؤنڈ کیس لگایا جائے، اور آج اس کا
تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے۔ خبر ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں جلد مقرر کرنے کی متفرق درخواست منظور کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری۔ سزا معطلی درخواستوں پر سماعت کی تاریخ نہیں دی گئی۔ رجسٹرار آفس کو جوڈیشل پالیسی کے مطابق کیس جلد مقرر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، یعنی تاریخ پھر بھی نہیں دی کہ فلاں تاریخ کو کیس لگے گا، بس رجسٹرار کو کہا ہے کہ پالیسی کے مطابق ایز سون ایز پاسبل ان کا کیس مقرر کیا جائے۔ دوسری طرف ATC راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ اب عمران خان کی 7 ضمانتیں ہیں، اکتوبر 2024 اور 26 نومبر 2025 والا جو احتجاج تھا 24 والا، جس میں گولیاں چلی تھی، جو عمران خان پر بھی کیس ہے، اور کہا گیا تھا کہ رینجرز مارے گئے تھے، وہ گاڑی کے نیچے آیا، وہ بھی عمران خان پر الزام لگا تھا، تو وہ کیسز تھے۔ تو عمران خان نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا ATC راولپنڈی کے اندر۔ اب پچھلی سماعت غالباً اس مہینے کے شروع میں ہوئی تھی، ستمبر کے شروع میں، اس وقت بھی جج غائب تھے، جج صاحب چھٹی پر تھے، کیس آگے چلا گیا تھا۔ آج پھر جج صاحب غائب ہیں، آج 13 ستمبر 2025 کو، تو اب 18 ستمبر 2025 تک کے لیے سماعت مؤخر ہو گئی ہے۔ تو جب عمران خان کا کیس لگتا ہے، خاص طور پر کوئی ایسا کیس ہو جس میں عمران خان کو ریلیف ملنا ہو، تو پھر اچانک آپ کو پتا ہے پاکستان کے ججز چھٹیاں منانے چلے جاتے ہیں۔ کسی کو چھٹی دی نہیں جاتی، چاہے اس نے امریکہ کے اندر جا کے خطاب کرنا ہو، پاکستان کا نام روشن کرنا ہو، لیکن جہاں عمران خان کے ریلیف کی باری ہو، پھر جج لمبی چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، جسٹس سرفراز ڈوگر ایمان مزاری کے ساتھ بدتمیزی، دھمکیاں، اس کے بعد پھر اس کی ایک وضاحت آئی، اس کے بعد پاکستان کی تمام بڑی بار ایسوسی ایشنز نے مذمتی قراردادیں پیش کی اور کہا کہ ڈوگر کو فارغ کیا جائے۔ 41 کے قریب خواتین وکلاء نے مذمتی خطوط لکھے۔ اس کے بعد ایمان مزاری نے آج ایک درخواست دی۔ درخواست یہ ہے کہ چیف جسٹس کا کورٹ روم نمبر 1 یعنی 11 ستمبر کو جس کورٹ کے اندر ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے ساتھ بدتمیزی کا، ہراسانی کا واقعہ پیش آیا، ایمان مزاری نے یہ درخواست دی ہے کہ اس دن کی جو کورٹ کی CCTV فوٹیج ہے 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک کی، جس کے درمیان یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا، اس کو محفوظ کیا جائے، اس کو پریزرو کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو کہا جائے کہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور CCTV فوٹیج جو ہے وہ کورٹ روم سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے، کوئی مسئلہ بن چکا ہے۔ تو ایمان مزاری نے جو کیا، اس سے لگتا ہے کہ ایمان مزاری جسٹس ڈوگر کو سپیئر نہیں کرنا چاہتی۔ پھر آرمی چیف کے حوالے سے ایک خبر سن لیں۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ پالیسی یہ ہے کہ مریم نواز پر تنقید نہیں ہوگی، ٹی وی پر مریم نواز کا نیگیٹو وے میں نام نہیں چلے گا، بس پازیٹیو خبریں چلیں گی، ٹک ٹاکیں چلیں گی، چاہے وہ جو بھی کرتی پھرے۔ تو اب خبر یہ ہے، ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے، سول انتظامیہ سے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ ریاست ہر سال قیمتی جانوں کا ضیاع اور یہ جو مالی نقصان ہوتا ہے اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، یعنی ہر سال سیلاب آئے، لوگ ڈوب جائیں، ملک ترقی کرنے کی بجائے پیچھے چلا جائے، تو ریاست یہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو کہتے ہیں فیلڈ مارشل نے اچھے طرز حکمرانی پر زور دیا ہے، یعنی فیلڈ مارشل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انسان کے بچوں کی طرح اچھے طرز حکمرانی کرو، اچھی حکومت ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پنجاب میں پہلے جو طرز حکمرانی ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہا حکمران ہوش کے ناخن لے، اچھے طرز حکمرانی ہو۔ ظاہر ہے پھر یہی اس کا مطلب بنتا ہے کہ مریم نواز پر سادہ لفظوں کے اندر فیلڈ مارشل کی جانب سے عدم اعتماد کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور تماشا سنیں۔ خبر یہ ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے بلوں میں 1 ماہ کے لیے استثناء دینے پر IMF سے رابطہ کریں۔ شہباز شریف نے یہ ہدایت کی ہے کہ کیونکہ سیلاب زدہ علاقوں کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، 1 مہینے تک وہ بجلی کا بل ادا نہ کریں۔ اس سلسلے میں IMF سے بات کی جائے کہ کیا IMF مانتا ہے یا نہیں مانتا، کیا وہ ڈوبے ہوئے جو لوگ، مرے ہوئے لوگ ہیں جن کو مافیا لوٹ رہا ہے، ایک بچے کو ریسکیو کرنے کے لیے پرائیویٹ کشتی والے 10-10 ہزار روپے لے رہے ہیں، اور اگر 6 خاندان کے لوگ ہیں تو 60 ہزار روپے، اور اگر ایک بچے کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں تو کہتے ہیں یا بچہ ڈبو دو یا بچہ یہیں چھوڑ جائیں، ہمیں تو 10 ہزار آپ نے دینا ہے۔ وہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو مزید مارا جا رہا ہے، بل وصول کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو IMF سے پوچھا گیا ہے کہ IMF صاحب آپ بتائیں کہ ہم اپنے لوگوں کو ریلیف دیں یا نہ دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وزیر اعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش ہونی ہو، اربوں روپے لگنے ہوں، اس وقت IMF سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ جب MPs MNs کی تنخواہوں کے اندر ہزاروں فیصد کے حساب سے تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہو، جب کابینہ کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہو، جب ججوں کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہو، جب محسن نقوی کے گھر کو سجانا ہو، 4 کروڑ روپے لگانے ہوں، اس وقت IMF سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ جب اپنے لیے مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدنی ہو، پورے لشکر کو اٹھا کے جاپان کے دورے پر لے جانا ہو، اس وقت IMF سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ بھوکے ننگے لوگوں کی
جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت IMF کے سامنے کیس کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب اس حوالے سے آگے کیا ہوتا ہے، کیا IMF اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، ظاہر ہے اس حوالے سے جلد خبر آ جائے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔